والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بدزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد رأيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا. ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر ہمارے یہ اجمی لوگ جب حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں تو حدثنا عبداللہ ابن یوسف پڑھتے ہیں، اخبرنا مالک پڑھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف پڑھا جائے گا. اگر حدثنا پڑھیں گے تو حدثنا میں متکلم آپ ہیں، آپ فاعل ہوں گے، حالانکہ فاعل عبداللہ آپ فاعل نہیں ہیں. تو اس لیے حدثنا پڑھنا بالکل غلط ہوگا. حدثنا واضح کر کے آپ پڑھیں گے، اور جو آدمی اس طرح واضح کر کے نہیں پڑھے گا اس کو عبارت پڑھنے سے روک دیا جائے گا اور اس کو سخت تنبیہ کی جائے گی، اس لیے کہ یہ بہت بڑی تحریف ہے. ہم نے سعودی عرب میں وہاں بہت سے طلبا اجازت روایت حدیث کے لینے کے لیے آتے ہیں. کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ غلط پڑھتا ہو، سب بالکل صحیح. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک اس طرح پڑھتے ہیں. مگر یہاں یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، یہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں. آپ اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حدثنا پڑھا جائے گا، حدثنا نہیں پڑھا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبداللہ ابن یوسف. عبداللہ ابن یوسف کو دمشقی بھی کہا جاتا ہے، تنیسی بھی کہا جاتا ہے. اصل میں یہ دمشق کے رہنے والے ہیں، لیکن تنیس میں جا کر یہ آباد ہو گئے. یہ ایک شہر تھا ساحل بحر پر، اور تنیس ابن حام ابن نو کی طرف منسوب تھا. تنیس ابن حام ابن نو نے یہ شہر بسایا تھا، اس لیے اس کو تنیس کہتے تھے. لیکن اب یہ بالکل غیر آباد ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں. تو یہ اصل دمشقی ہے، لیکن وہاں سے منتقل ہو کر چونکہ یہ چلے گئے تھے تنیس، تو اس لیے ان کو تنیسی بھی کہا جاتا ہے، دمشقی بھی کہا جاتا ہے. ان کے استاد ہیں امام مالک جو مشہور فقہ کے استاد ہیں.
حدیث کے ماہر. ہشام ابن عروہ یہ عروہ ابن زبیر کے صاحبزادے ہیں. یہ اپنے حضرت عروہ سے روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عروہ وہ روایت نقل کرتے ہیں ان عائشہ ام المومنین، عائشہ رضی اللہ عنہا سے جن کا لقب ام المومنین ہے، اور دوسری ازواج کا لقب بھی ام المومنین ہے. النبی اولی بالمومنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. وازواجہ امہاتہم میں ازواج پیغمبر کو امہات المومنین قرار دیا گیا، اس لیے ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے. عائشہ ام المومنین، حفصہ ام المومنین، زینب ام المومنین، ام حبیبہ ام المومنین، صفیہ ام المومنین، میمونہ ام المومنین، یہ تمام ازواج کا لقب. اس کے بعد میں پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ مرتبہ حضرت عائشہ کا بلند ہے یا حضرت خدیجہ کا، تو فیصلہ کل بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا مرتبہ حضرت عائشہ سے بلند ہے. اس کے بعد میں پھر ایک گفتگو یہ ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کا درجہ بلند ہے یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا درجہ بلند ہے. حضرت فاطمہ نے عائشہ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا یہ تم منی، یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. تو لہذا جب آپ کا یہ ارشاد ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا ایک ٹکڑا ہوں، تو لہذا میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں اس کو بھی کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب جنت میں ہم سب جائیں گے تو تمہارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تمہارا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے کہ وہ تمہارے شوہر اور میرے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا. تو جہاں آپ جائیں گے وہاں میں جاؤں گی، اور جہاں علی جائیں گے وہاں تم جاؤ گے. تو دیکھ لو کس کا مرتبہ پڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، اور آپ کا مقام غزالے کے حضرت علی کے مقام سے بالا اور بلند ہے، اور آپ حضرت علی کے ساتھ جائیں گے. تو بات بھی یہی ہے. بعض حضرات نے ایک بات اور کہی ہے، اور علامہ عینی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں حضرت فاطمہ کا درجہ بلند تھا، لیکن یہ کہ آخرت میں وہ حضرت عائشہ کا درجہ بلند ہوگا. بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا، ایک خاتون نے حضرت عائشہ سے کہا یا امہ، تو یعنی اپنی ماں حضرت عائشہ کو قرار دیا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا لست بأمک انا ام رجالکم، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہارے مردوں کی ماں ہوں. انا لست بأمک، میں تمہاری ماں نہیں ہوں بلکہ میں ام رجالکم، تمہارے رجال کی ماں ہوں. تو سوال اس سے معلوم ہوا کہ ان ازواج مطہرات کو ام
المومنات نہیں کہا جائے گا بلکہ المومنین کہا جائے گا۔ حضرت عائشہ کے جواب سے یہ معلوم ہوا۔ حافظ ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ اگر المومنات کہا جائے تو اس میں بھی کوئی مظاہرہ نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب خطاب رجال سے ہوتا ہے تو اس خطاب میں عورتیں شامل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ جب خطاب رجال سے ہوتا ہے تو عورتیں اس میں شامل نہیں ہوتی، اور جب اس میں شامل نہیں ہوتی تو قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، خطاب رجال سے ہے، اور جب رجال سے خطاب ہے اور خواتین اس میں شامل نہیں ہیں تو لہذا ام المومنات کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب رجال سے خطاب ہوتا ہے تو اس کے اندر عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں، تو اگر عورتوں کو بھی داخل قرار دیا جائے تو پھر ام المومنات کہنے میں کوئی مداخلہ نہیں ہے۔ اب سوال اس کے بعد یہ پیدا ہوا کہ یہ تو ام المومنین ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المومنین کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، آپ کو ابو المومنین نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے رجال میں سے کسی کی بھی محمد باپ نہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ایک جگہ فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے بمنزلۃ الوالد ہوں۔ تو والد آپ نے نہیں کہا بلکہ بمنزلۃ الوالد کہا۔ تو اس بنا پر ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المومنین نہیں کہا جائے گا، لیکن دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وهو ابوہم میں یہاں باقاعدہ اب کا اعتراف آپ پر کیا گیا ہے۔ تو اس واسطے ان کی رائے یہ ہے کہ آپ کو ابو المومنین کہا جا سکتا ہے۔ حضرت معاویہ کی رائے بھی یہی ہے کہ آپ کو ابو المومنین کہا جا سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری کی رائے بھی یہی ہے کہ آپ کو ابو المومنین کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مجاہد اور اکرمہ کی رائے بھی یہی ہے کہ آپ کو ابو المومنین کہا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو وہاں فرمایا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہاں وہ نسب کے اعتبار سے ابوت کی نفی کی گئی تھی، لیکن یہ کہ اگر احتراماً اور تعظیماً آپ کو ابو المومنین کہا جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں ہوگا۔ وہاں نسبی نسبت کی نفی کی گئی ہے اور احتراماً اور تعظیماً آپ کو اب کہنے میں مداخلہ نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ ازواج مطہرات کو جو ام المومنین کہا گیا ہے یہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی تعظیم مقصود ہے، ان کا احترام مقصود ہے، ان کے ساتھ نکاح کے عدم جواز کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی آپ کے بعد نکاح نہیں کر سکتا۔ تو تعظیم اور احترام مقصود ہے اور نکاح کی حرمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ چونکہ ہماری ماں ہیں ہم ان سے پردہ نہ کریں اور وہ ہم سے پردہ نہ کریں، پردے کا حکم اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اور
اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ ان کے ساتھ بے پردگی اختیار کی جائے. ہاں البتہ ان کی اولاد کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہاں روایت کے اندر حارث ابن ہشام کا ذکر آیا ہے. یہ حارث ابن ہشام ابو جہل کے حقیقی بھائی ہیں، اور یہ حارث ابن ہشام حضرت خالد ابن ولید کے چچا زاد ہیں، اور یہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے گواہ آئے تھے. لیکن اس کے بعد پھر یہ فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے، اور فتح مکہ میں اسلام لانے کے بعد پھر حنین کی جو غنیمت ملی اس میں سے آپ نے 100 اونٹ ان کو عطا کیے. 100 اونٹ عطا کرنے کی بھی حالت، یعنی 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، 100. ایک اونٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے. اور کئی لوگوں کو اس طرح دیے، صرف ان کو نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عشق تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا. اور جنگ یرموک میں پھر یہ حضرت حارث ابن ہشام ابن مغیرہ، حارث ابن ہشام ابن مغیرہ یہ یرموک میں شہید ہو گئے. ان کی روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیسا یاتی کلبہ. اس میں 2 احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ وہی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی آمد کا طریقہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ سلسلۃ الجلس کی شکل میں آتی ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں متشکل ہو کر آتا ہے اور وہ میرے پاس وہی لے کر آتا ہے. تو وہی کے بارے میں سوال ہے کہ وہ کس طرح آتی ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ حامل وہی جو فرشتہ ہے وہ کس طرح آتا ہے. دونوں احتمال. پہلا احتمال تو یہ تھا کہ وہی کس طرح آتی ہے، تو بتایا کہ وہ سلسلۃ الجرس کی شکل میں آتی ہے. اور سلسلۃ الجرس کی شکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اول وہلے میں اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. اس کے اندر حروف جدا جدا نہیں ہوتے، مخارج علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے، ایک صوت متدارک اور متصل ہوتی ہے. تو یہ شکل ہوتی ہے کہ وہ الفاظ علیحدہ حروف کے ساتھ علیحدہ مخارج کے ساتھ نہیں ہوتے، اور ایک صوت مسلسل اور متدارک ہوتی ہے، اور اول وہلے میں اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی شکل میں وہ فرشتہ آتا ہے، وہ بات جیسے کرتا ہے میں اس کو سمجھتا رہتا ہوں، اس میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور اگر حامل وحی کے بارے میں سوال ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو وہ میرے قلب پر نزول کرتا ہے، جس کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر کیا گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کی شکل میں آتا ہے. تو وہ حامل وحی یا وحی لانے والا فرشتہ، اس کے بارے میں سوال ہے کہ وہ کس طرح آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کبھی وہ سلسلۃ الجرس کی شکل میں آتا ہے اور کبھی انسان کی شکل میں آتا ہے. اس کے بعد
پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو سلسلہ کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آواز وہی مسلسل ہو، متدارک ہو، حروف علیحدہ علیحدہ نہ ہو، مخارج علیحدہ علیحدہ نہ ہو. ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے. اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھنٹہ ہوتا ہے، اس کے اوپر زور سے لوہا مارا جاتا ہے تو اس سے زن جیسی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو سلسلہ کہتے ہیں. یہاں دونوں احتمال صحیح ہیں. یہ بھی صحیح ہے کہ وہ ایسے الفاظ کے ساتھ وہی آتی ہے کہ جس کے اندر مخالف جدا جدا نہیں ہوتے، جس کے اندر الفاظ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے. ایک صوت ہوتی ہے آواز جو متصل ہوتی ہے بغیر کسی وضاحت کے. اور دوسری صورت وہی ہے کہ جیسے گھنٹے کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے. اس کے بعد میں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ جبریل امین کے پرم کی آواز ہے. وہ وہی لے کر آ رہے ہیں اور وہ ظاہر کے پر ہیں ان کے، تو ان پروں کی آواز ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ یہ قاز ہوتے ہیں، ان کی ایک جماعت اوپر سے گزرتی ہے تو ان کے قوم کی آواز آتی ہے. ایک احتمال یہ بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل جب وحی لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ وحی کی حفاظت کی خاطر بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے. ان کو رسد کہتے ہیں، راس سات دال. تو یہ رسد کی طرف کی آواز. دو احتمال ہو گئے. تیسرا ایک احتمال یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جبریل کی آمد کی آواز ہے. جیسے آپ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں اور وہاں ریل آتی ہے تو دور سے ریل کے آنے کی آواز ہوتی ہے. تو جس طریقے سے کہ ریل کی آمد کی آواز وہ لوگ سب سنتے، اسی طریقے سے جبریل کی آمد کی یہ آواز. تو ایک احتمال یہ ہوا کہ جبریل کے پروں کی آواز. دوسرا احتمال یہ ہوا کہ یہ رسد جو فرشتے وحی کی حفاظت کی خاطر جبریل امین کے ساتھ آ رہے ہیں ان کی آواز ہے. تیسرا احتمال یہ ہوا کہ یہ آواز در حقیقت جبریل کی آمد کی ہے، جیسے ریل کی آمد کی آواز ہوتی ہے. چوتھا ایک احتمال یہ بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ گھنٹی بجتی ہے ٹیلی فون کی. تو یہ ٹیلی فون کی گھنٹی اس لیے بجتی ہے تاکہ آپ دوسرے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس فون کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اسی طریقے سے یہ آواز ہوتی ہے تاکہ آپ تمام علائق سے یکسو ہو کر اور نازل ہونے والی وحی کو اخذ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹیلی فون کی گھنٹی اسی لیے بجتی ہے تاکہ دوسرے علائق سے آپ یکسو ہوں اور اطمینان سے اس پیغام کو سنیں جو فون کے ذریعے سے آ رہا ہے. تو یہاں بھی یہ آواز اس لیے ہے تاکہ آپ دیگر علائق سے یکسو ہو جائیں اور آنے والے وحی کے اخذ کے لیے مستعد، آمادہ اور تیار ہو جائیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ کنایا ہے تعطل حواس سے.
کیا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز آپ کے حواس کو معطل کر رہی ہے تاکہ دیگر تمام امور سے آپ کا انقطاع ہو جائے اور آنے والی وحی کو یکسوئی کے ساتھ آپ سن سکیں. یہ آواز آپ کے حواس میں تعطل پیدا کرنے کے لیے، اور یہ تعطل اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ پھر آپ نہ کان سے کوئی بات سنیں، نہ آنکھ سے کوئی چیز دیکھیں، بلکہ آپ ہر چیز سے یکسو ہو جائیں اور وہ آنے والی وحی جو ہے اس کے اخذ کے لیے آپ آمادہ اور تیار ہو جائیں. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے. وہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے. اللہ کے لیے کلام تو ثابت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ متکلم ہے، اور متکلم اس لیے ہے کہ وہ کلام فرماتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کی صفت کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، قائم بالغیر ہے. اور اہل سنت والجماعت کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام وہ حروف کے ساتھ اور صوت کے ساتھ اور آواز کے ساتھ ہوتا ہے، یا بغیر صوت کے، بغیر حروف الفاظ کے اور بغیر آواز کے ہوتا ہے. تو متکلمین کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے الفاظ نہیں ہے، صوت نہیں ہے، آواز نہیں ہے. اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں صوت پائی جاتی ہے. ایک اختلاف ہے معتزلہ کے ساتھ. انہوں نے اللہ کی صفت کلام کو قائم بالغیر بتایا اور اہل سنت و جماعت نے قائم بذات اللہ قرار دیا. دوسرا اختلاف متکلمین اور محدثین کے درمیان ہے. متکلمین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے لیے صوت نہیں ہے، آواز نہیں ہے. اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے صوت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے کلام کے لیے صوت کو ثابت کیا ہے. انہوں نے روایت نقل کی ہے، یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب انا الملک الدیان. یحشر اللہ العباد، اللہ تبارک و تعالی عباد کو جمع کریں گے. ینادیہم، ان کو پکاریں گے، بصوت، ایسی آواز کے ساتھ، یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، بعید والے اسی طرح سنیں گے جیسے قریب والے سنتے ہیں. اور اللہ فرمائیں گے انا الملک الدیان، میں بادشاہ ہوں اور میں لوگوں کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہوں. تو یہاں یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت، صوت کا لفظ آیا ہے بخاری کی روایت. اسی طریقے سے بخاری میں ایک اور روایت بھی ہے، اس کے اندر ہے اذا تکلم اللہ بالوحی فیسمع اہل السماوات شیئا. جب اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کلام کرتے ہیں تو آسمان والے فرشتے سنتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبہم وسکن الصوت، یہاں تک کہ جب ان کو ہوش آتا ہے اور آواز بند ہو جاتی ہے تو عرفوا انہ الحق، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ بات جو کہی گئی ہے یہ حق ہے.
ونادو ماذا قال ربكم، اور وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، قالوا الحق. تو یہاں بھی یہ اذا تکلم اللہ بالوحی سمع اہل السماوات شیئا حتی اذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا انه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. تو اس روایت کے اندر بھی اللہ کے لیے صوت کو ثابت کیا گیا. تو اس بنا پر محدثین کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے صوت ہے، اور متکلمین کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے صوت نہیں. یہ گفتگو اس بات میں ہو رہی تھی کہ سلسلۃ الجرس کیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو اب بتایا گیا کہ شاہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کی آواز. دیگر اقوال اس سے پہلے بیان کیے جا چکے. اس کے بعد میں پھر یہاں یہ فرمایا گیا، یہاں اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی آواز جس کو سلطنت الجرس سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو جرس کی آواز کیوں کہا گیا؟ حدیث میں آتا ہے لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب اور جرس. جن لوگوں کے ساتھ کہ جرس ہوتا ہے یا کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے. لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جرس اور کلب. تو جرس تو ناپسندیدہ چیز ہے، گھنٹی کی آواز، اور اس کی موجودگی میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پھر اللہ کی آواز کو سلطنت الجرس کے ساتھ تشبیہ یہ کیوں دی گئی، یہ ایک اشکال کیا گیا. تو اس کا ایک جواب تو بہت سہل اور آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شبخون کا ارادہ فرماتے تھے، کافروں کی بستی پر شبخون مارا جاتا تھا، تو اس موقع پر اس بات کی ضرورت ہوتی تھی کہ نہایت خاموشی سے اس بستی تک پہنچا جائے. اگر وہاں اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ بجے گی، اور اس کے بجنے کی آواز دور تک جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس بستی پر شبخون مارا جا رہا ہے وہ خبردار ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ نے اس کی مذمت کی، یعنی لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جرس اور کلب، جو آپ نے فرمایا وہ اس موقع پر فرمایا. کتے بھونکتے ان کی آواز سے وہ باخبر ہو جائیں گے، گھنٹی کی آواز دور تک جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ باخبر ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ جو آپ نے قباحت بیان کی اس کا سبب یہ تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان تمام اوصاف کے اندر شرکت ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص وصف جو مشبہ بہ کا ہے اس کا اعتبار بھی ضروری نہیں. مشبہ بہ کے تمام اوصاف کا مشبہ میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ مشبہ بہ کا خاص وصف اس کا پایا جانا بھی ضروری نہیں، بلکہ کوئی ایک صفت ہو اس ایک صفت کے پیش نظر تشبیہ دی جایا کرتی ہے. اور اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جرس کی آواز ہے اس میں دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے التزام کی
اور ایک حیثیت قوت صوت کی. تو اعتدال والی حیثیت جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اور قوت صوت کی جو حیثیت ہے وہ پسندیدہ ہے. تو یہاں جو تشریح دی گئی ہے وہ چونکہ صوت کی قوت مانوس ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ گھنٹے کی آواز واقعی قوی ہوتی ہے، دور تک جاتی ہے، زوردار ہوتی ہے، تو اس کے اعتبار سے تشریح دی گئی ہے. یہاں تشریح التزام کے اعتبار سے نہیں دی گئی. اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان تشبیہ کے لیے اس وجہ شبہ کا اعتبار ہوتا ہے جو معروف ہے. دیگر امور کی رعایت وہاں نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیارد الی المدینہ کما تارد الحیہ الی جوہرہا. ایمان سمجھ کر مدینہ آ جائے گا جیسے کہ سانپ وہ ادھر ادھر گھوم پھرنے کے بعد اپنی بمی میں لوٹ آتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. تو اب ایمان کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دی گئی. ان الایمان لیارد الی المدینہ کما تارد الحیہ الی جوہرہا. اب کہاں ایمان کہاں سانپ؟ ظاہر ہے کہ یہ بہت سانپ مبغوض چیز ہے، ایسا جانور ہے کہ جس کو حرم کے اندر بھی قتل کرنے میں کا حکم ہے. جہاں جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، سانپ ایسا جانور ہے کہ وہاں اس کو مارنے کا حکم دیا گیا. تو یہ جو تشبیہ دی گئی ہے، یہ تشبیہ دی گئی ہے ایک خاص وصف میں. وہ خاص وصف کیا ہے؟ وہ خاص وصف یہ ہے کہ جیسے سانپ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے لیکن واپس اپنی زمین ہی میں آتا ہے، اسی طریقے سے ایمان تمام دنیا میں پھیل جائے گا لیکن سمٹ کر وہ مدینہ طیبہ ہی آ جائے گا. تو رجوع الی المدینہ کے اعتبار سے تشبیہ دی گئی ہے جیسے کہ سانپ کا اپنی زمین کی طرف رجوع ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت سے کہا کہ تم قریش کی حجب لکھو. قریش کی حجب میں اشعار کہو. کہا بالکل. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابو بکر سے ذرا مل لو، وہ نسابہ یعنی وہ نسب کی تمام تفصیلات سے واقف ہے. تو نسب کی چونکہ تمام تفصیلات سے واقف ہے، اب قریش کے ساتھ آپ کی رشتہ داری بھی تھی، تو اگر قریش کی حجب کی جائے گی تو اس میں یہ امکان تھا کہ کہیں آپ بھی اس کے اندر شامل نہ ہو جائیں رشتہ داری کی وجہ سے. اور جب حضرت ابو بکر تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے تو یہ اس کی رعایت رکھیں گے. تو حضرت حسان ابن ثابت آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نے ابو بکر سے تمام تفصیلات معلوم کر لی ہیں اور لَنَسُلِّنَّكَ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. میں آپ کو اس حجب کے مضمون سے اس طرح نکال کر علیحدہ کر لوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے تو اس بال کے اندر آٹا لگا ہوا نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے میں قریش کی حجب کروں گا تو اس کا اثر آپ کو نہیں آئے گا. اب آپ دیکھ لو کہ یہاں آپ کو بال کے ساتھ تشریح دی گئی ہے. لَأَسُلَّنَّكَ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ جس طریقے سے بال آٹے سے محفوظ ہوتا ہے ایسے ہی آپ بھی اس حجب سے محفوظ ہوں گے. آپ حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں. جب مکے میں داخل ہونے کی جگہ آئی
تو اونٹنی بیٹھ گئی اور وہ کھڑی نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا خلعت القصوہ، خلعت القصوہ، قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام ہے کہ یہ ضد کر رہی ہے، یہ حج کر رہی ہے، اٹھاتے ہیں اٹھتی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما خلعت القصوہ ولا كذلك لا بخلق ولكن حبسها حابس الفیل، یہ ضد نہیں کر رہی، یہ حج نہیں کر رہی، اس کی عادت نہیں ہے حج کرنے کی، لیکن اس کو اس اللہ نے روک دیا جس نے کہ ابرہہ کے ہاتھی کو روک دیا۔ اب کہاں آپ کی اونٹنی، کہاں ابرہہ کا ہاتھی؟ وہ کعبے کو منہدم کرنے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے آیا تھا، اور آپ کعبے کی عظمت کا اضافہ کرنے والے تھے اور کعبے کی توقیر میں زیادتی کرنے والے تھے۔ تو تشبیہ اسی اعتبار سے ہے کہ جیسے وہاں اللہ وہ فاعل تھے، ایسے ہی یہاں بھی اللہ فاعل ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ وجہ شبہ جب معروف ہوتی ہے تو وہاں پر تشبیہ محمود کی مضمون کے ساتھ جائز ہے، اور مضمون کی جانب مذمت کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز وجہ شبہ بنتی ہے جو معروف ہو، اور وہ چیز وجہ شبہ بنتی ہے جو معہود ہو۔ تو اسی طریقے سے یہاں سلسلۃ الجرس کے ساتھ جو تشریح دی گئی ہے اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تشریح اس اعتبار سے ہے کہ جیسے سلسلۃ الجرس اول والوں میں سمجھ میں نہیں آتی، اسی طریقے سے وہ وہی جو آپ پر آ رہی ہے وہ اول والوں میں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ اشد علیہ، یہ سلسلۃ الجرس کے طور پر جو وہی آتی ہے یہ دوسری اقسام کے مقابلے میں میرے لیے زیادہ گواہ ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے شدت کیوں ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے گراں کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ گراں اس لیے ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی صفات سے اپنے آپ کو خالی کر کے ملکیت کی صفات کو اپنے اوپر غالب کرنا ہوتا ہے۔ بشریت کی صفات سے اپنے آپ کو خالی کر کے ملکیت کی صفات کو غالب کرنا ہوتا ہے، تاکہ ملکیت کی صفات کے غالب آنے کے بعد جبریل امین جو وہی لے کر آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی مطابقت ہو جائے، ان کے ساتھ آپ کی موافقت ہو جائے اور وہی کا اخذ ممکن ہو۔ تو اس لیے آپ پر مشقت ہوتی تھی کہ آپ بشریت کی صفات کو مغلوب کرتے تھے اور ملکیت کی صفات کو غالب کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ تو بشر تھے، اور جب آپ بشر تھے تو بشریت کی صفات کو مغلوب کرنا اور ملکیت کی صفات کو غالب کرنا یہ مشکل کا سبب بنتا۔ ایک بات تو یہ کہ اس لیے شدت ہوتی۔ دوسری ایک بات آپ کو معلوم ہے، قرآن نے کہا لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی وحی وزن والی ہو، اللہ کی وحی وزن والی ہوتی ہے، اور وزن والی چیز جب آئے گی تو ظاہر ہے کہ مشقت ہوگی۔ لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، جبل کا تصور کریں۔ آپ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا
من خشیت اللہ، تو خوشی اس کے اندر پیدا ہو جاتا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب جبل کی یہ کیفیت ہے تو آپ کی کیفیت بھی اس طرح ہوگی۔ یہ آپ کا کمال ہے کہ اس کے باوجود آپ نے اس کا تحمل کیا، اس کے باوجود آپ اس کے محافظ بنے، اس کے باوجود آپ نے اس کی تلقی کی اور اس کو قبول کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ایک صحابی ہیں زید بن ثابت، ان کی رام پر آپ کی رام رکھی ہوئی ہے اور غیر کے الفاظ نازل ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ وہ غیر کے الفاظ جب آپ پر نازل ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری رام چورا چورا ہو جائے۔ حالانکہ وہ الفاظ آپ پر نازل ہوئے تھے، وہ زید بن ثابت پر نازل نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ آپ کی رام چونکہ ان کی رام پر رکھی ہوئی تھی تو اس کا وزن ان کی رام پر پڑا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری رام چورا ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ اونٹنے پر سوار ہوتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی تو اونٹنے بیٹھ جائے، وہ کھڑی نہیں رہ سکتی، یہ وہی کا وزن تھا، اس وزن کی وجہ سے یہ کیفیت ہوئی۔ پنجاب کے ایک مولانا جو بخاری کے حافظ مشہور تھے، وہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں گئے۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی وہ شاہ اسحاق کے شاگرد ہیں اور شاہ عبدالعزیز سے بھی انہوں نے بخاری کے کچھ اجزاء کی سماعت کی تھی، تو سند عالی کی خاطر وہ پنجاب سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ لے کر آئے اور درخواست کی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے روایت حدیث کی اجازت دے دیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے پڑھو۔ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن کیف کان بدء اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، تک پڑھا اور پھر چپ، آگے نہیں پڑھتے۔ تو شہزاد نے فرمایا بھائی پڑھو، تو وہ نہیں پڑھتا۔ تو حضرت نے فرمایا جب تم عبارت ہی نہیں پڑھ سکتے تو اجازت کیسی ہے؟ تو مایوس ہو گئے اور محروم واپس چلے گئے۔ شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آواز بند ہو گئی، زبان نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے تو یہ کہا حضرت شاہ فضل الرحمان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا وزن ان پر منکشف کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا وزن جب ان پر منکشف ہوا تو اس وزن کی بنا پر زبان بند ہو گئی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے کلام کے وزن کی کیا کیفیت ہوگی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی وزن کی یہ کیفیت۔ بہرحال یہ ایسے لوگ چونکہ عام طور پر انا ولا غیری کے مدعی ہوا کرتے ہیں، اس لیے شاہ صاحب نے ان کا علاج اس طرح سے کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اور یہ کرنا تھا کہ شدت جو آپ پر اس وحی کے طریقے کی ہوتی تھی اس کی یہ وجہ تھی، یا تو آپ کو بشریت سے ملکیت کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کرنی پڑتی ہے،
بشریت کی صفات کو مغلوب اور ملکیت کی صفات کو غالب کرنے میں مشکل پیش آتی. اور یہ عرض کیا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کا پہاڑ اس کے متحمل نہیں. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ اس کے متحمل ہو گئے. مشقت تو ہوئی اور اس کا تحمل کرنے میں دشواری تو پیش آئی، لیکن یہ کہ تحمل ہو گئے اور آپ اس کے حافظ بن گئے اور آپ نے لوگوں کو اس کی تعلیم دی. اور پھر زید بن ثابت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد پھر یہاں آگے ہے فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ رَأَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ. یہاں تین طرح اس کو پڑھا گیا ہے. فَيَفْصِمُ، فَيُفْصِمُ، فَيُفْصِمُ. یفصم ضربہ سے معروف اور یفصم یہ ضربہ سے مجہول اور یفصم یہ باب افعال سے معروف. اور زیادہ بہتر وہ پہلا صیغہ ہے یفصم. وہی منقطع ہوتی تھی مجھ سے وقت واحد عنہ ما قال، اور میں محفوظ کر چکا ہوتا تھا اس کلام کو جو وہی فرشتہ لے کر آیا. یعنی جب وحی کا انقطاع ہوتا تھا، نزول وحی کا انقطاع ہوتا تھا تو آپ وحی کے حافظ ہو چکے ہوتے. یکسم امی وقت واحد اور ماقال کے معنی یہی ہے کہ جو فرشتے نے کہا ہے اس کو میں محفوظ کر چکا ہوں اور وہ میرے قلب میں محفوظ ہو گیا. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے لیے انسان کی شکل اختیار کرتا ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم کے سامنے فرشتہ انسان کی شکل میں آیا. تو اسی طریقے سے یہاں فرشتہ انسان کی شکل میں آیا. فرشتوں کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہے اجسام علویہ نوریہ تتشکل ای شکل ارادو. یہ اجسام ہیں نوری اور علوی یعنی آسمان والے. تتشکل ای شکل شاہو، جس شکل میں وہ چاہیں اپنے آپ کو متشکل کر سکتے ہیں. لہذا یہ فرشتہ یہاں آپ کے پاس انسان کی شکل میں آئے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر جبریل امین حضرت دہیا کی شکل میں آتے اور صحابہ ان کو پہچانتے تھے، دہیا کو جانتے تھے. دہیا کی شکل میں اس لیے آتے تھے کہ دہیا بہت ہی حسین آدمی، بہت حسین آدمی، اتنے حسین آدمی تھے کہ عورتیں جھانک جھانک کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرتی اور وہ فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالتے تھے. اس نقاب کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے کی حفاظت کرتے تھے تاکہ یہ عورتیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ. عام طور پر جبریل امین دہیا کی شکل میں آتے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ دہیا کی شکل میں نہیں آئے. آپ نے پڑھا اطلاع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر سفر ولا يعرفه منا احد. آپ کے پاس ایک آدمی آیا شدید سواد الشعر،
سیاہ بالوں والا، شدید بیاض سیاہ، نہایت سفید براق کپڑے پہنے ہوئے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور سفر کا کوئی اثر اور نشان نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو آپ کے پاس آنے کے وقت ہی اپنی شکل تبدیل کر کے آئے، کوئی لمبا چوڑا سفر تو انہوں نے نہیں کیا تھا کہ غبار ہو بالوں پر اور کپڑوں پر۔ لمبا سفر اگر آدمی اس طرح کرتا تو کپڑوں پر بھی غبار ہوتا، بالوں پر بھی غبار ہوتا۔ یہ چونکہ فرشتہ ہے، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہاں باہر اس نے اپنی شکل تبدیل کی اور آپ کے ساتھ پاس آ گئے۔ لا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اور وہ مدینے کا بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد فرمایا ھذا جبریل جاء لیعلم الناس دینہ وما جاءنی الا عرفته الا ان تكون هذه المرة۔ یہ جبریل تھے جو لوگوں کو آپ کے سوال اور جواب کے ذریعے سے دین کی تعلیم دینے آئے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ میرے پاس آئے ہوں اور میں نے ان کو نہ پہچانا ہو سوائے اس دفعہ الا ان تكون هذه المرة، جب بھی آئے میں نے پہچانا اور اس دفعہ میں ان کو نہیں پہچان سکا۔ یہاں بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے جبریل کو نہیں پہچانا تو وہی کا معاملہ مشکوک ہو جائے گا، اس لیے کہ معلوم نہیں کون آ کر آپ کو کوئی چیز بتلائے اور آپ اس کو اللہ کی وحی سمجھنے لگے۔ جیسے یہاں آپ کو مغالطہ ہوا کہ آپ جبریل کو نہیں پہچانے، ایسے ہی دوسرے اوقات میں بھی ممکن ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کو کوئی چیز بتلائے اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی وحی، تو اس کا جواب یہ کہ غلط، بالکل غلط۔ جب وہی لاتے تھے تو ناممکن تھا کہ آپ ان کو نہ پہچانیں۔ یہاں وہی لے کر نہیں آئے، یہاں وہ وہی لے کر نہیں آئے تھے، یہاں تو وہ سائل بن کر آئے تھے، آپ سے کچھ سوالات انہوں نے کیے تھے اور آپ کے جوابات وہ آپ سے کہلوائے تھے، اور اس کا مقصد دین کا خلاصہ صحابہ کرام کو بتلانا تھا، تو یہاں وہی لے کر نہیں آئے۔ تو اس بنا پر یہ خیال کہ دوسرے اوقات میں جب وہی آتی تھی تو آپ جبریل کو نہ پہچانتے ہوں، یہ غلط۔ یہاں یہ ہوا فَيَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، وہ مجھ سے فرشتہ بات کرتا ہے، فَأَعِي مَا يَقُولُ، وہ کہتا جاتا ہے میں محفوظ کرتا جاتا ہوں۔ یہاں تجدد ہے کہ وہ بات کر رہا ہے، ایک بات کہی ہو میں نے محفوظ کر لی، دوسری بات کہی ہو میں نے محفوظ کر لی، تیسری بات کہی وہ میں نے محفوظ کر لی۔ یہاں اس کی گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ محفوظ کرتے جا رہے ہیں، اور پہلے یہ تھا کہ وحی کا انقطاع ہوا تو جو کچھ وحی آئی تھی وہ آپ کو محفوظ ہو چکی۔ اب یہاں میں غلط تو نہیں کر رہی، آپ بتا دیا کرو۔